لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جمعہ کا دن اور عشرہ زینبیہ کی چوتھی مجلس، 1439 ہجری کا عشرہ زینبیہ. عشرہ زینبیہ دو شخصیتوں کے حوالے سے بات آگے بڑھتی ہے. شہزادی زینب کبریٰ میرا چوتھا امام، اور دونوں کا صحیح معنوں میں پہلا انٹروڈکشن دنیا کے سامنے ایک بہت ہی اہم واقعے سے ہوا، جس کی وجہ سے اس عشرے میں آگے چل کر دو تین پوری مجالس آئیں گی. لیکن اسی وجہ سے کل کی مجلس کے شروع میں نے 5 منٹ موضوع سے ہٹ کے بات کی، اور آج بھی اس وضاحت کے بعد جو اس لیے کرنا پڑ رہی کہ بعض لوگوں کی سمجھ میں مجالس کا یہ انداز نہیں آتا. ویسے کربلا کے واقعے کے وقت چوتھے امام کی عمر 22-23 سال، لیکن ولادت سے لے کے کربلا کے شام غریبہ تک چوتھے امام کی زندگی کا آپ کے سامنے کوئی بہت مشہور واقعہ یا پہلو نہیں آئے گا. وہاں تو چلیں، آقا حسین تیسرے امام ہیں، اور تیسرے امام کی موجودگی میں چوتھا امام ضرورت بھی نہیں. شہزادی زینب کربلا کے واقعے کے وقت 55 سال عمر. بچپنے کے ایک دو واقعات کو چھوڑیے، مولا علی کے خلافت کے زمانے میں صرف ایک واقعہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر، اس کے علاوہ 55 سال ضرورت بھی نہیں تھی شہزادی زینب کے تعارف کی. لیکن اب یہ دو شخصیتیں جن کے حوالے سے عشرہ زینبیہ ہوتا، جب یہ پہلی بار ہمارے سامنے آ رہی، ایک بہت ہی اہم اصول ہمیں دے رہی. آگ لگی ہے، خیمے جل رہے ہیں، بچوں کے کرتے نے آگ پکڑ لی ہے، سیدانیاں ایک ہی سوال کر رہی ہیں کہ شہزادی ہمیں ہماری شرعی ذمہ داری بتائی. آپ کہیں گی تو ہم جل کے مرنے کو تیار. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک بار میں نے پورا عشرہ اس جملے پہ پڑھا کہ اسلام ہمیں ہماری مرضی کی موت بھی نہیں دیتا ہے کہ وہاں بھی تمہاری مرضی نہیں چلے گی. جہاں مرنا واجب ہے وہاں پہ اپنے آپ کو بچانا گناہ کبیرہ اور حرام ہوگا، مر جاؤ. اور جہاں مرنا حرام ہے
چاہے تمہارا دل چاہ رہا ہو کہ زمین پھٹے اور تم زمین میں سما جاؤ، مگر تمہیں اجازت نہیں۔ بہت یعنی پوری زندگی کا اصول، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری زندگی بھی تیرے لیے، میری موت بھی تیرے لیے۔ تو اب پوچھا جا رہا ہماری شرعی ذمہ داری کیا؟ یہ بہت اہم جملہ، یہ ہماری پوری زندگی کا انداز اور پیٹرن طے کرتا۔ جلتی آگ میں بھی جب پہلے یہ پوچھا جائے کہ حکم خدا کیا، اپنی نہ چلائی جائے، تو عام حالات میں نارمل سرکمسٹانسز میں، چاہے آپ ٹورنٹو ہی میں کیوں نہ زندگی گزار رہے ہیں، قدم قدم پہ یہ سوال کرنا ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ آئندہ کی ایک دو مجلسوں کا عنوان بنے گا، آج نہیں۔ تو اب ایک طرف کربلا کی تمام بیویاں، عشرہ زینبیہ اسی کا نام، پہلا عشرہ آئے گا تو جناب قاسم، اون، محمد، علی اکبر، علی اصغر، عباس، ان سب شخصیتوں کا تذکرہ۔ عشرہ زینبیہ آئے گا تو کربلا کی ان قیدی خواتین کا، اور ان کا پہلا جملہ یہ آتا ہے کہ ہر کام میں پہلے یہ پوچھو کہ میری اس وقت کی شرعی ذمہ داری، یعنی اس وقت میرے لیے حکم خدا کیا۔ اور پھر پھوپھی اور بھتیجے کا پہلا تعارف، بیٹا مسئلہ شرعی بتاؤ ہم کیا کریں۔ اور سجاد کی امامت کا آغاز حلال و حرام کے ایک مسئلے سے، بس اس سے زیادہ آج نہیں کہنا تھا۔ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَةِ، زیارت اربعین کا جملہ میں نے کل پڑھا، یہ تو آگے باقاعدہ عنوان بنے گا، بندگان خدا کو جہالت سے بچانا۔ یہ پوری ایک نہیں دو مجلسیں ہوں گی، لیکن فی الحال چونکہ آغاز مجلس میں 3 چھوٹے مسئلے بتانا تھا، تو میں نے سوچا کہ ذہنوں میں یہ شک آئے گا کہ یہ کس انداز کی مجلس پڑھی جا رہی، بس یہ صرف آج کی حد تک ہے، اس کے بعد تو ویسے موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کی جائے گی۔ موضوع ہی میں کوئی مسئلہ آ جائے وہ الگ چیز ہے، بہت ہی چھوٹے۔ مسئلہ نمبر 1، اس مسئلے میں بھی آغا سیستانی کی 2 جگہ احتیاط واجب، مگر اب یہ جو لوگ کل کے مجلس میں نہیں تھے اور وہ میری بات نہیں سمجھ پائیں گے تو وہ چھوڑ ہی دیں اس بات کو، اس لیے کہ اگر میں سمجھانے جاؤں گا تو کل کے مجلس کا پہلا 15 منٹ تکرار کرنا ہوگا وقت کا، تو یہ سمجھ لیں کہ 2 4 5 منٹ کے لیے ان کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، جس کی میں معذرت کر لوں۔ لیکن احتیاط واجب اس مسئلے میں 2 جگہ، اور یہاں پر یہ امکان ہے کہ شاید علم میں دوسرے نمبر پر جو مرجع ہے وہ اجازت دے دے، لیکن وہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ اور اگر کوئی عالم آپ کو بتائے گا بھی تو مجھ جیسا طالب علم مجلس کے درمیان نہیں۔ وہ کون سا مسئلہ؟ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں جیسے ہی اول وقت ظہر کا آتا، جیسے فرض کیجئے آج اگر اول وقت ٹھیک 1 بجے تو نماز جمعہ اول وقت میں پڑھنا واجب ہے، تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اب خطبہ تو ہوگا، تو خطبے کی بھی میکسیمم لیمٹ ہے 40 منٹ۔ اگر یہ خطبہ 40 منٹ سے ایکسیڈ کر جائے تو نماز جمعہ غلط بھی ہو جائے گی۔ یعنی پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ جمعے کو ایک ثواب والی نماز پڑھو، واجب نہیں سمجھو، ظہر پڑھو۔ اور خیر اگر 75 منٹ ہو جائے تو پکا فتویٰ ہے کہ جمعہ گیا۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ 75 منٹ کے بعد نماز نہیں ہو رہی، وہ تو اول وقت میں اذان ہوئی، لوگ صفوں میں بیٹھے ہیں، خطبہ شروع ہو گیا۔ خطبہ ون آف دا مین ریزن کہ میں نماز جمعہ پڑھانے کو اوائڈ کرتا ہوں۔ پڑھنے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں سفر میں ہی رہتا ہوں، مسافر، پر نماز جمعہ ساقط کہ میں اپنی تقریر کے ٹائم پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں۔ 40 منٹ میں خطبہ ختم کرنا ہے، 40 منٹ میں تو تمہید ہوتی، بیچارے سب لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، مجلس سننے کے لیے رات کو آتے ہیں، 1.5 گھنٹہ وقت نکال لیتے ہیں، لیکن خطبے کی نماز غلط ہو جائے تو 40 منٹ۔ یہ آغا سیستانی کا نظریہ۔ اگر 40 منٹ کے اندر خطبہ ختم ہو گئے اور 41ویں منٹ پہ پیش نماز میں اللہ اکبر کہہ دیا جمعے کا،
تو جمعہ بالکل ویلڈ ہے. لیکن یہاں 40 سے لے کے 75 تک احتیاط واجب, اس میں امکان ہے کہ کوئی دوسرا مرجع مل جائے, کیونکہ مرحوم امام خمینی, مرحوم آیت اللہ خوئی, خود رہبر آقا خامنہئی وہ تو کہتے ہیں جمعہ 1 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتا, خطبہ اور نماز تو جب بھی ہو. خیر, جب بھی ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3-4 گھنٹے, لیکن 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تاخیر کوئی پرابلم نہیں. اور ایک اور بھی احتیاط واجب ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وقت ہاتھ سے نکل رہا. ایک تو آج جمعے کا دن تھا, 40 منٹ کے اندر خطبہ مکمل ہو تو بالکل پرفیکٹ اور ویلڈ نماز جمعہ مانی جائے. اور میں نے ضمناً ایک بات کہہ دی کہ اگر کوئی کہہ دے کہ جی وہ ایران میں تو بہت لمبے لمبے خطبے, اس لیے کہ رہبر کے فتوے میں اجازت, بلکہ خود آقا سیستانی کے استاد آقا خوئی کے فتوے میں بھی اجازت تھی 2 گھنٹے تک کی. مسئلہ نمبر 1. مسئلہ نمبر 2, بہت احتیاط سے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں, اس اعتبار سے کہ کل اس کے حوالے سے ایک جملہ آیا اور میں ممبر پہ اکثر ایک جملہ اور کہتا ہوں, وہ یہ کہ انتہائی متقی, پرہیزگار مذہبی گھرانوں میں بھی ایک گناہ بہت کثرت کے ساتھ دیکھا. وہ گناہ کی نیت سے شاید نہ ہوتا ہو, وہ وہی لا علم. یہ میں نے ذرا سی احتیاط کی, ورنہ میرا تجربہ ہے کہ مجھے ایک گھر بھی نہیں ملا جہاں یہ گناہ نہ ہوتا ہو. اور گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہی ہے, کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں. ایک جملہ جو میں اکثر چھوٹا سا واقعہ بیان کیا کرتا, نجف کے ایک عالم موت کے بعد 1 سال کے بعد خواب میں آئے اور اس نے پوچھا کیا گزری, کہا 1 سال تک تو میں حساب کتاب کے ہی چکر میں پھنسا رہا. آپ نجف کے رہنے والے اتنے بڑے عالم, کہا کہ ہاں ایک دن نجف کی سڑک کراس کر رہا تھا کہ اونٹوں کا ایک کاروان آ گیا. یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں وہ ریل کا بیریئر گرا تھا, وہ پھاٹک بند تھا اور مال گاڑی آ گئی. اب بیٹھے, جب مال گاڑی آ جائے یا اونٹوں کا کاروان آ جائے تو کوئی چوائس نہیں, 40, 50, 100, 150, 200 مال گاڑی کے ڈبے ہوں کہ اونٹوں کے قطار, کھڑے کھڑے آدمی بور ہو جاتا. ہاتھ بڑھا کے میں نے اونٹوں کی پیٹھ پر لدا ہوا جو بھوسا تھا, بھوسا, 1 اونٹ نہیں 150 اونٹ, ایک تنکا توڑ کے خلال کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے. چلے گئے, وہ تنکا پھینکا, سڑک کراس کی, مرنے کے بعد گردن پکڑ لی گئی. ایک مومن کا مال بغیر اجازت کے, ایک تنکا بھی جو تم نے توڑا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا 1 سال. تو وہ یا یہ مسائل کا حصہ نہیں رہا, یہ تو تقریر کا ایک پہلو بنا. ہمارے یہاں کسی کے مرنے کے بعد اس کی میراث کے حوالے سے اتنے ہی بدترین گناہ ہوتے ہیں. انتہائی متقی, پرہیزگار, پابند شریعت, پھونک کے قدم رکھنے والے, احکام دین کا خیال کرنے والے, وہ بھی انٹینشنلی نہیں, پرپزلی نہیں, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں, کسی کا حق کھانے کے لیے نہیں, لا علمی کی بنا پر اس میں گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں. ورنہ تو ہمارے یہاں وہ لوگ بھی جو بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں, جو میراث میں دوسرے وارثوں کا حق کھا جاتے ہیں, لیکن وہ فی الحال تو موضوع نہیں. اور یہ بہت اہم مسئلہ, اب ایک خاص طور پر اگر وارثوں میں کوئی ایک بھی نابالغ ہے تو سمجھیے ہمارے ماحول کے اعتبار سے قیامت آ گئی. اتنی احتیاط کرنا پڑے گی اس کے گھر میں. بعد میں یہ وضاحت ہوگی, اس لیے کہ کل ایک جملہ اور بھی آ گیا تھا, یہ وصیت. تو یہ واجب ہو جاتا ہے آدمی کے لیے اگر اس کو اندازہ ہے کہ میرے گھر کا ماحول کیا. ایک بات, مملکت کا قانون کیا ہے, اس کے اعتبار سے وارثوں کو حق نہیں ملے گا تو وصیت واجب ہو جاتی ہے, لیکن یہ آج کی مجلس نہیں. بس ایک ضمنی بات کہہ دی جائے, شہزادی کونین نے بھی جو مطالبہ کیا تھا اس میں میراث کی بات آئی تھی,
گرچہ 3 مطالبے تھے، دوسرا مطالبہ میراث کا تھا، لیکن انہی کے ماننے والوں کے یہاں کثرت سے یہ گناہ ہو رہا۔ ہمارے ملک پاکستان میں تو بیٹیوں کو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں، اور یہی فاطمہ سے بھی کہا گیا کہ باپ کی میراث میں بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، گرچہ انہوں نے بیٹا بیٹی کا خیال کا جملہ استعمال نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو یہ جملہ بھی استعمال ہوتا۔ جب میں ذرا سا رک جاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ اب لوگ دروازے پہ بیٹھنے لگے، جگہ ہی جگہ ہے۔ ایک بار آپ حضرات ذرا سا موو ہو جائیے تاکہ بعد میں میرا بیان نہ رکے، اور اس دوران باقی لوگ اگر درود کا ثواب لے لیں تو کوئی نقصان بھی نہیں۔ ادھر تو میراث، وصیت اور ان ملکوں میں بہت ضروری، لیکن یہ میں نے کہا یہ موضوع بعد میں آئے گا۔ اس وقت ضمناً ایک چھوٹی سی بات، اور وہ یہ کہ آج کی ایک بریکنگ نیوز چل رہی پاکستان والوں کے لیے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بیٹی نے مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے باپ کی میراث دی جائے شرعاً، اور یہاں سے ایک اور مسئلہ نہیں، ایک اور اہم موضوع تقریر کا سامنے آئے گا، صرف اشارہ کروں گا۔ لیکن بہرحال پہلے اصل مسئلہ، جو میرے باپ کی پراپرٹی ہے مجھے دی جائے۔ طے شدہ مسئلہ ہے کہ اگر مرنے والا مسلمان ہے تو اس کی میراث میں غیر مسلم کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، چاہے وہ سگا بیٹا ہو، چاہے وہ حقیقی بیٹی ہو، چاہے اور وارثوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ اکیلا وارث ہو۔ پھر یہ میراث اگر اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے تو حاکم شرع کو چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال کسی حالت میں بھی امکان نہیں۔ تو اب وہ تو جو واقعہ ہو گیا ہوگا تاریخ میں، پہلے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے حوالے سے ایک مسئلہ، اور یہاں پر جو میں نے کہا کہ اس مسئلے مسلمان کا وارث غیر مسلم کسی حالت میں نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں مسئلہ شرعی پہ عمل ممکن نہیں لیکن وصیت کے ذریعے سے آپ عمل کروا سکتے، یہ اختیار ہے کہ آپ وصیت جو کر دیں اس پہ عمل ہوگا تو واجب ہو جاتی ہے یہ وصیت۔ لیکن اس سے ضمناً یہ تو مسئلہ ہوا، جو آپ مسئلہ سننے کے لیے تو آپ نہیں آتے عشرہ زینبیہ میں، لیکن اس سے جو موضوع بن رہا، جو آج کا نہیں ہے لیکن ہے، وہ یہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا۔ ایک گروہ ہے نا جو آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی جڑیں پکڑ رہا کہ بھئی بات تو وہی چلے گی جو قرآن کے اندر، قرآن میں دکھا دیجئے کہاں پہ ہے یہ چیز۔ قرآن میں تو صرف یہ کہ ہر اولاد باپ کی میراث میں حقدار ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ اولاد کو باپ کی یا ماں کی میراث میں حصہ ملے۔ اب اس کے اندر جو ایگزمپشن اسلام میں ہے، اور ایسے کہ کسی مسلمان فرقے کا اس میں اختلاف ہے بھی نہیں، بہت کم مسئلے اتنے صحیح سلامت ہیں، ان میں یہ بھی وہ جتنے ایگزمپشنز ہیں قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ یہاں تک کہ جو پہلا ایگزمپشن وہ تو ساری دنیا کے قانون میں بھی ہے، قرآن میں کہیں وہ نہیں، اور وہ پہلا ایگزمپشن کیا ہے؟ قاتل کو کبھی جائیداد سے حصہ نہیں ملتا جس کو اس نے قتل کیا۔ اگر فرض کیجئے خدا نخواستہ بیٹے نے یا بیٹی نے باپ کو مار دیا، ابھی پرسوں ہی کی نیوز کراچی کی پڑھ رہا تھا، بیٹی نے مارا اور اقرار کیا کہ ہاں میں نے مارا اپنے باپ کو، تو اب اگر بیٹے یا بیٹی، اب یہ 100 سال پہلے کی خبر آتی تو ہماری بزرگ خواتین کہتی قیامت ہے قیامت، 14ویں صدی شروع ہو گئی ہے، جو بھی ہو وہ کم ہے۔ اور یہ آج کل یہ خبریں بہت نارمل ہوتی جا رہی، ہر مہینے ایک آدھ خبر تو پاکستان میں مجھے مل ہی جاتی، بیٹوں نے باپ کو مار دیا، بیٹی نے باپ کو مار دیا۔ خیر کہیں اور میں جا رہا ہوں، یہ جو قاتل بیٹی یا بیٹا باپ کی جائیداد میں اس کو کہیں نہیں ملے گا، کوئی حصہ نہیں ملے گا، یہ پورے مسلمانوں کا طے شدہ مسئلہ ہے، بلکہ پوری دنیا کا طے شدہ قانون۔ قرآن میں ایگزمپشن نہیں، قرآن میں ہے کہ اولاد کو باپ کی جائیداد سے حصہ ملے،
پہلا والا قانون تو یہاں بھی چلتا، بیوی نے شوہر کو مار دیا، شوہر نے بیوی کو مار دیا، حصہ نہیں ملے گا۔ دوسرا ایگزمپشن جو ابھی میں نے بتایا، اولاد نان مسلم نہیں، تو قرآن میں ہر چیز ہے کہ حقیقت ہم بھی ہر چیز سمجھ سکتے ہیں، یہ غلط۔ اب اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ جی ہم تو داڑھی اسی وقت رکھیں گے جب آپ قرآن میں دکھائیں گے، چلے اب خیر داڑھی کے مرحلے سے لوگ گزر گئے جو کہ یہ فیشن میں آ گئی، لیکن آج بھی جو تیسرا مسئلہ میں بتا رہا ہوں اس دوسرے جملے سے ربط ملے گا، اور پھر اس تیسرے مسئلے سے آج کا موضوع سامنے آئے گا۔ خمس، بہت سے لوگ آج بھی یا دینے کو تیار نہیں ہے، یا کم از کم مجتہد کو دینے کو تیار نہیں۔ قرآن میں کہا لکھا ہے؟ اب یہ جو ایک مطالبہ کیا جا رہا، اس پہ میں نے کہی تو ایک پوری الگ مجلس کا عنوان، لیکن بطور مثال یہی مسئلہ شرعی جو ابھی میں نے بتایا میراث کا، سارے مسلمان متفق، ساری دنیا کے قانون متفق، قرآن میں نہیں، بلکہ قرآن سے شاید الٹا امپریشن ملے کہ جی ہر بیٹے کو حصہ ملے گا، مسلمان ہو کے کافر، قاتل ہو کے غیر قاتل۔ مسئلہ نمبر 3، مسئلہ نہیں بتا رہا، 2 ہو گئے، بہت ہو گئے، آدھا گھنٹہ نکل گیا، لیکن اشارہ کر رہا ہوں تیسرے مسئلے میں۔ خمس کی بات آئی نا، آیت اللہ سیستانی کے آفس کی جانب سے ایک آرٹیکل انٹرنیٹ پر موجود، اور ذاتی طور پہ بھی میں جانتا ہوں کہ جو اس میں لکھا گیا وہ بالکل صحیح لکھا گیا۔ مسائل شرعی میں بعض اوقات ہر آرٹیکل پہ بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن ذاتی طور پر بھی مجھے معلوم ہے، اور پھر میں نے تو ڈائریکٹ زائرین کے ساتھ مل کر زیارت کے موقع پہ آیت اللہ سیستانی سے کنفرم بھی کرایا، جو ضرورت نہیں تھی لیکن لوگوں کے کہنے پہ۔ اور وہ آرٹیکل کی ہیڈنگ ہے وائی پے خمس ٹوائس۔ آج کل کے زمانے میں بہت اہم یہ مسئلہ بن گیا، خمس دینا از ناٹ انف، صحیح ہاتھ میں دینا پڑے گا۔ جیسے آپ نے کسی سے قرضہ لیا تو قرضے کا ری پیمنٹ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کو نہ دے جس سے آپ نے قرضہ لیا۔ تو اب یہ جو آرٹیکل ہے اس کا لب لباب ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو خمس دیتے ہیں، ویلڈ نہیں، ان کو چیریٹی کا ثواب مل جائے گا، خمس ان کو دوبارہ دینا۔ تو وائی، اب یہ وائی کی تفصیل دیکھ لیجئے، نہ مجلس کا یہ موضوع بن سکتا، کم از کم نہ آج وقت، لیکن یہ جو ایک مسئلہ، ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں پیسے سے اتنی محبت ہے کہ وہ شہزادی کا حق بھی دینے کو تیار نہیں، اور ایک طرف بیچارے اتنے بھولے بھالے اور اتنے بے چین ہیں شہزادی کا حق ادا کرنے پر کہ صحیح اور غلط کا خیال کیے بغیر دے رہے، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ البتہ دوسرے والے ٹوٹلی غلط نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال طریقہ ان کا غلط۔ تو قرآن کریم نے ہماری سب سے بڑی خصوصیت بتائی، وہی ہم بھول گئے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی بیچ میں، ایکسٹریم پر نہیں۔ ہم یہ بھول گئے، ہمارے یہاں ہر مسئلے میں ایکسٹریمزم آ گیا۔ ایک جملہ میں کہہ چکا ہوں مرجعیت کے حوالے، یا وہ ایکسٹریم ہے جب تک کہ مرجع کو گالی نہ دی جائے اور واٹس ایپ پر ان کی توہین نہ کی جائے، وہ سمجھتا ہے کہ آج جیسے میں نے نماز قضا کر دی، اور ایک دوسرا ایکسٹریم، لیکن خالی اس حوالے سے نہیں، خود معصومین کے حوالے سے، یا ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ جسے ہم لوگ مختصر کر کے تقصیر یا مقصر کہتے ہیں، اور ایک وہ ایکسٹریم ہے جسے غالی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں نصیری کا لفظ غلط مشہور ہو گیا۔ نصیری تو ایک ایسا فرقہ کہ صاحبان ایمان میں نصیری کوئی نہیں ہوگا، اور نصیری کے لفظ کی وجہ سے وہ گناہگار بھی اپنے آپ کو بچا کے لے جاتے ہیں جو غلط کر رہے ہیں، مگر نصیری تو نہیں ہے نا کہ جی ہم علی کو خدا نہیں مانتے، صحیح کہہ رہے ہیں وہ، لیکن
جو حرام والا مسئلہ ہے وہ غلو ہے، نصیریت تو اسلام سے باہر ہے۔ خیر، اب یہ الفاظ میں اس لیے مشکل استعمال کر رہا ہوں کہ تشریح کا وقت ہے نہیں، اور اگر میں نے اپنے ذاتی الفاظ استعمال کیے تو بات ایکسٹریمزم، خمس یا دیں گے نہیں، ہزاروں تعویلات، اور یا اتنی جلدی کریں گے دینے میں کہ صحیح اور غلط کا خیال کیے بغیر۔ میں تو اس مرحلے سے بہت گزرا ہوں، جب کبھی میں نے خمس کا کوئی ایسا مسئلہ بتایا جو اہم بھی تھا اور آسان بھی تھا۔ دیکھیں، یہ ایک عجیب بات میں نے کہی، اہم بھی تھا اور آسان بھی تھا، تو لوگ تڑپ جاتے۔ اہم اور آسان، کفن کا خمس، قبر کا خمس، یہاں تو قبر بھی ایڈوانس میں بک کی جاتی ہے، پیمنٹ کرنا ہوتا۔ اب یہ اہم بھی ہے جب اس کی تفصیل بتائی جاتی کہ in some cases, not in every case, some cases، قبر کھود کے میت کو نکال کے اس کا کفن چینج کرنا واجب ہوگا اگر پہلے کفن کا خمس نہیں دیا گیا۔ اب دیکھیں، کوئی بیٹا کوئی بیٹی یہ برداشت کرے کہ $2 یا $5 بچانے کے لیے اس کے باپ کی قبر کھودی جائے اور ماں کی میت نکال کے اس کا کفن چینج کیا جائے۔ قبر کھودنا، میت کو نکالنا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہر جگہ، سم کیسز، اور کس کے لیے؟ $2 بچانے کے لیے، $5 بچانے کے لیے۔ $100 کا کفن کربلا میں آج کل جو ملتا وہ کمپلیٹ کفن، خریدنے والے انگلیوں پہ گنے جائیں، ہر ایک کو سستے سے سستا کفن لے کے آتا ہے، خرچہ بھی کم ہو اور کربلا کی فضیلت بھی مل جائے۔ $20 $25 کتنا خمس بنے گا؟ چلے $100 والا بھی کفن، جو میں نے تو بہت کم لوگوں کو خریدتے دیکھا ہے جو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ تو جو کفن دینے والے ہیں ان سے پوچھئے گا، کربلا کے جو کفن آج کل لوگ لا رہے ہیں یہ انکمپلیٹ، اس میں آپ کو لوکل کفن ملانا پڑے گا۔ لیکن آج میں کہاں جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں۔ تو اب یہ کہ $100 $20 خمس، $20 بچانے کے لیے اپنی میت، اور میت کس کی ہوگی؟ باپ کی، ماں کی، اولاد کی، اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اسی وقت $20 ہاتھ سے جیب سے نکال کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، مولانا یہ لے لیجئے خمس۔ میں نے کہا آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر میت کھودنا، قبر کھودنا، کیوں؟ خمس آپ نے غلط ہاتھ میں دیا، مجھے کوئی اختیاری نہیں ہے کسی مرجع کی جانب سے خمس وصول کرنے کا۔ آپ کی بے چینی اپنی جگہ، مگر طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اب اہم مسئلہ اور آسان کا مطلب $5۔ ہاں، اگر میں کہوں کہ یہ جو آپ نے $2 ملین کا مکان خریدا، اس کا آپ کو 4 لاکھ خمس دینا، اہم تو مسئلہ ہے لیکن آسان نہیں ہے۔ 4 لاکھ نکالنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کئی بار آدمی فیصلہ کر کے فیصلہ توڑ دیتا، دوں گا پھر نہیں دوں گا، جبکہ مسئلہ اتنا مشکل ہے۔ ابھی کراچی کی مجلس میں ضمناً آ گئے، کراچی جہاں میری زندگی گزری، مسائل بتاتے ہوئے، لیکن ایک گیپ آ گئے کہ میں نے کہا اسلام میں کیا کیا چیزیں پینا حرام ہے۔ پہلا تو آپ کے ذہن میں شراب آئے گی یقیناً، نجس پانی آئے گا یقیناً، لیکن پھر وہ پاک اور پاکیزہ پانی بھی آ جائے گا جس کا خمس واجب ہے اور آپ نے نہیں دیا۔ اگر پانی پہ خمس واجب ہو جائے کسی کیس میں، یہ ہر آدمی کے لیے مسئلے نہیں ہے، یہ صرف ایک آؤٹ لائن دے رہا ہوں، تو کہا یہ پانی بھی حرام، شراب تو ہے ہی حرام، ٹاپ آف دا لسٹ، لیکن یہ بھی حرام ہے۔ اب بے چین کبھی کبھار، کیونکہ آج کل پاکستان میں بھی بوٹل واٹر پینے کا رواج بہت، آپ لوگ تو نہیں پیتے، آپ تو کہتے ہیں ہمارے ٹورنٹو کا پانی دنیا کا سب سے اچھا پانی، کراچی کا پانی تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ آپ سب سے اچھا پانی، وہاں تو قدم رکھتے ہی پہلا کام یہ کریں گے بچوں کا پیٹ خراب نہ ہو، پانی جو ہے وہ بوٹل کا، اگرچہ وہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، خمس واجب ہو گئے۔ 45 روپے کی بوتل پانی کی آپ نے خریدی کراچی میں، اور اسی قیام میں آپ کی ڈیٹ آف خمس آ گئی، یہ پانی پر بھی خمس واجب، لیکن آسان دے دے گا۔ 20 لاکھ کے یا 30 لاکھ کے مکان پہ 10 بار سوچے گا،
تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ بے چین ہوتے ہیں لوگ اس جگہ خمس دینے کے لیے جہاں پہ مسئلہ اہم بھی ہو اور آسان بھی ہو، کہ بس 5 روپے دینا، 10 روپے دینا، بہت کم لوگ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، لیکن اتنے بے چین کہ جس نے مسئلہ بتایا اسی کے ہاتھ میں رقم دے دی، وہ صحیح جگہ پہنچانا۔ اب یہ ساری باتیں کہاں سے نکل رہی ہیں کہ خمس، وائی پے خمس ٹوائس، یہ آرٹیکل آپ پڑھ لیجئے، اور یہ مسئلے مسائل زیادہ نہیں ہیں آئے اس کے اندر، صرف یہ بات آئی پیسے کی محبت، بہت بڑا امتحان، دولت کی محبت۔ امام کا ایک جملہ جو سنڈے کو ابھی اعلان ہو رہا ہے 2 دن سے، ہمارے 8ویں امام کی شہادت کی 3 روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق سنڈے کو 8ویں امام کی شہادت کی مجلس ہے اور تابوت بھی برآمد ہوگا، تو خود 8ویں امام ہی کی یہ روایت ہے، سنڈے کو پڑھنا چاہیے تھی لیکن اب موضوع آج بن گئے، اور اصول بہت ہیں جو بہت ہی مشہور دنیا کے کلاسک لٹریچر میں اینیمل فارم جو ناول آ گیا، وہ جو ہے وہ 8ویں امام کی حدیث ہے، کہا کہ تم لوگ، اب ایک خاص اس کا کانٹیکس ہے، جن حکمرانوں کو اتنا برا کہتے ہو، یزید کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن ہارون، مامون، ہشام، منصور، یہ سب بھی ظالموں میں سے، مگر بہرحال یزید تو چیز ہی تھی کر، اب یہ ظالم جن کو اتنا برا کہتے ہو، اور یہ بھی میں نے اس لیے نام لیے کہ مومنین جانتے ہیں، ورنہ تو اس زمانے میں ہر علاقے کا گورنر شیعوں پہ ظلم کرنا واجب سمجھتا، ہر شہر کا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر شیعوں پہ ظلم کرنا واجب سمجھتا، کہا جن کو اتنا برا کہتے، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت و دولت آ جائے جتنی ان کے پاس ہے تو تم ان سے کم برے نہیں ہوگے، تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ عصمت بی بی از بے چادری، یا جو مولا کا جملہ نہج البلاغہ، بعض لوگوں کو وسائل کی کمی معصوم بنا دیتی، وہ آپ کے لیے نہیں ہے کیس، لیکن ہے شراب خریدنے کی استطاعت نہیں ہے تو بہت پرہیزگار بن گئے کہ شراب نہیں پی، گانا سن لیا۔ بھائی اصل امتحان تو وہ والا گناہ جو تم آسانی سے کر سکتے ہو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو کر ہی نہیں سکتے۔ اب طاقت دولت آدمی کا دماغ کس طرح خراب کرتی ہے، اب جیسے میں نے کہا اینیمل فارم میں یہی تو ہے نا، کہ جو کل کے مظلوم تھے جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو وہ پہلے والے ظالموں سے بدتر ہوئے۔ رحم اللہ علی النباش الاول، عربی کا محاورہ ہے، سمجھانے جاؤں گا مجلس جو ہے وہ بالکل موضوع سے ہٹ جائے گی، کہ آدمی دوسرے ظالم کو دیکھ کے کہتا ہے اس سے تو پہلا اچھا تھا، اور یہ دوسرا کون ہے جو کل مظلوم تھا۔ بنو عباس مظلوم تھے، ان کے بزرگوں کی قبریں کھود کے ہڈیاں نکال کر دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا گیا، جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے۔ اور یہ بات بنو امیہ بنو عباس کی نہیں ہے، اپنے ماحول کی بھی۔ بڑا حوصلہ چاہیے کہ آدمی کے پاس دولت ہو اور اس کا دماغ خراب نہ ہو، طاقت ہو اور اس کا دماغ خراب نہ ہو۔ اب یہ طاقت کے حوالے سے ایک جملہ سرسری کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے کہ تفصیل میں گیا تو بات کہیں اور ہوتی ہے۔ طاقت خالی اس کا نام نہیں کہ آپ کو کہیں کا اقتدار مل جائے، طاقت اس کا بھی نام ہے کہ آپ کسی ایسے ملک میں آ گئے جہاں حکومت کا قانون آپ کی مدد کر رہا ہے، مجال ہے کہ کوئی ایک جملہ آپ سے کہہ سکے، پھر آپ دیکھیے کیسا دماغ خراب ہوتا ہے بچوں کا، جوانوں کا، مردوں کا، عورتوں کا۔ طاقت اپنی نہیں ہے، طاقت کسی اور کی ہے، لیکن جب ہاتھ ہماری پشت پر آ گیا وہی انتہائی شریف پاکستان والا وہاں پہنچ کے بالکل بدل جائے گا۔ لیکن یہ ہر آدمی جانتا ہے اس پر وقت ضائع کرنے کا فائدہ کیا، اور یہاں پر ہمارا کل کا موضوع آ کے ملا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان لانے والوں جب کبھی تمہیں اللہ سے مدد چاہیے، اور کسے نہیں چاہیے، تو اللہ سے مدد جو مانگو، جو ہماری سب سے بڑی خرابی ہے
کہ ہر چیز خالی زبان پہ ہم نے چھوڑ دی ہے. ہم مومن ہیں. ثبوت کیا ہے؟ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں. ہم اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں. ثبوت کیا ہے؟ ہم دعا کر رہے ہیں. ہر چیز ہم نے زبان پہ چھوڑ کے ہاتھ پاؤں ہلانا بند کر دیے. امام معصوم فرماتے ہیں کسی بھی دعوے کے لیے اسلام میں 2 گواہ. جب تم نے کہا تم شیعہ ہو 2 گواہ لے کر آؤ. ایک تمہاری زبان ہو، ایک تمہارا عمل ہو. یہ 2 مل کے گواہی دیں گے کہ واقعاً تم علی والے ہو کے نہیں، زہرا والی ہو کے نہیں، امام والے ہو کے نہیں. زبان بھی عمل بھی دونوں مل کر. اب ہمارے ہاں ہر چیز. اب سورہ عنکبوت کی پہلی آیت پڑھ بھی نہیں رہا ہوں. ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ دیں تو اللہ ان کا دعویٰ مان لے گا؟ ہرگز نہیں. یہی فی الحال ہمارا موضوع ایمان نہیں، ہمارا موضوع ہے دعا، روزی، صحت، اولاد، امیگریشن، ایگزام، یونیورسٹی کا ایڈمیشن، پتہ نہیں کتنے مسئلے. اچھا، اب یہ قرآن کی آیت جو ابھی ابھی میں نے تلاوت کی، اس کے فوراً بعد کی آیت، یہ 6 آیتیں بہت حسین سیکوینس کے ساتھ قرآن میں آئی، جن میں سے 2 آیتیں ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں. لیکن اس سے پہلے کی 2 آیتیں اور اس کے بعد کی 2 آیتیں جو بہت مشہور آیتیں وہ سنی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بہت مشہور آیت. اس کے بعد کی آیت بھی اتنی مشہور ہے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بہت ہی مشہور آیت. اس سے پہلے کی 2، اس کے بعد کی 2. اب اس آیت میں تو یہ کہا گیا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کر رہے گا، اور جب اللہ امتحان لے گا تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اور یہ بھی بتا دیا کون سا امتحان. اب دیکھیے لوگ آ کے ہم لوگوں سے کیا مسئلے پوچھتے ہیں، پرابلمز، مسئلے نہیں، پرابلم. یہی خوف، بھوک اور پیاس، جاب، بزنس. اب یہاں وہ غربت نہ صحیح، پاکستان، انڈیا، وہیں سے تو آپ آئے ہیں. نقص من الاموال، مال کی کمی، والانفس، جان، والثمرات، اولاد. بہت مشہور آیت ہے، اتنی پڑھی گئی کہ بس اتنا ترجمہ کافی ہے کہ یہ ضرور امتحان لے گا. اور کون لے گا؟ اللہ لے گا. صدام امتحان میں ڈالے تو صدام کے خاتمے کی آپ نے دعا کی کہ اللہ نیست و نابود کرے، وہ نیست و نابود ہوگا. لیکن اگر اللہ ہی آپ کا امتحان لے رہا ہو، کیا نعوذ باللہ آپ یہ دعا کریں گے کہ خدا بندہ جو میرا امتحان لے رہا اس کا خاتمہ ہو جائے؟ لقمان حکیم سے کسی نے ایک سوال کیا. یہ ہے دعا کا فلسفہ. لقمان سے کسی نے ایک سوال کیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ مولا سے سوال کیا گیا. لقمان سے سوال کیا کیا گیا کہ اگر بہت ہی ماہر تیر انداز، تیر پھینکنے والا جو بہت ہی ماہر، اس کربلا میں ہمارے سامنے ہرملہ کا نام آتا. انگلینڈ میں جاتے ہیں تو وہاں کے بچے ہرملہ اتنا نہیں سمجھتے، رابن ہوڈ، تیر انداز، ماہر تیر انداز. مثلا یہاں بھی کوئی ہوگا، وہ تیر پھینک رہا ہو، کمان اس کے ہاتھ میں، تیر اس کے ہاتھ میں، چاروں طرف. اب آج کل مجھے پتا ہے کلاشنکوف کا زمانہ کم از کم ہمارے ملکوں میں ہے، لیکن ایک ہی بات، آدمی پھر کیسے بچے؟ کوئی اناڑی ہو تو شاید بچ جائے، لیکن اتنا ماہر تیر انداز وہ ہر طرف سے حملہ کر رہا، کیسے بچے؟ لقمان سمجھ گئے کہنا کیا چاہ رہا کہ اگر اللہ ہمارے گھر پہ مصیبتیں ڈال رہا ہو، صدام کی مصیبتوں سے بچنا آسان، بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کی مصیبت سے بچنا آسان، لیکن اگر اللہ خود اور کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لقمان نے کہا بہت آسان طریقہ ہے، آسان. تیر انداز کے پہلو میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. اب وہ تیر پھینک رہا چاروں طرف، اگر اس کے پہلو میں کھڑے وہاں کون سا تیر آئے گا؟ جب اللہ یہ آزمائش اور امتحان لے رہا، اگر اس سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ، اللہ کے پہلو میں کھڑے ہو جائے.
اور اللہ نے کہا میرے پہلو میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے کام لو اور نماز۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے پہلو میں آ گئے، ایک اللہ کے دائیں سمجھ لے، ایک اللہ کے بائیں سمجھ لے۔ مگر صبر جو بہت ایک بچوں جیسا موضوع لگتا، یہ الگ بات ہے کہ نجات کا دار و مدار اس پر ہے، کیونکہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آخری کورس کمپلیٹ ہوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ پر۔ لیکن صبر کی دو قسمیں، الصبر و صبران، الصبر عند المصیبہ و عند المعصیہ۔ ایک تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے جس کو مجھے موضوع بنانا ہی نہیں، گرچہ عشرہ زینبیہ سید الصابرین کا عشرہ، عشرہ زینبیہ ام المصائب کا عشرہ، پھر بھی اسے موضوع نہیں بنانا کیونکہ ہر ایک جانتا الصبر عند المعصیہ۔ اور یہ میرے پرسوں کے اس سوال کا جواب بھی ہے جو لوگوں نے کہا کہ مولانا اگلے سال کیا انتظار کریں گے، ہاتھ کے ہاتھ جواب دے دیجیے۔ اب آپ بھول بھی گئے ہوں گے پرسوں میں نے کیا کہا تھا، لیکن پہلے بات پوری ہو جائے۔ ایک ہے مصیبت، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ نے صبر کیا، آپ کے گھر میں بیماری ہے، آپ نے صبر کیا، بات کو بڑھانے کا فائدہ نہیں، یہ تو ہر ایک کے ذہن میں ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھی کہ اللہ نے یہ فرمایا بشر انزل اللہ علی داؤد، اللہ نے داؤد پہ ایک حکم نازل کیا، کیا ہے؟ داؤد جا کے کہہ دو جب مصیبت آئے گی تو تمہیں صبر کرنا ہی پڑے گا، تمہیں بس چوائس کیا، نہیں کرو صبر تو کیا نتیجہ، کرو کہ نہ کرو۔ اگر اللہ کو تمہارے گھر میں فاقے لانا ہے وہ آ کے رہیں گے، وہ تو اتنا بڑا صبر ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اصل صبر جس کی اتنی اہمیت ہے وہ ہے دوسرا صبر جو مولا نے کہا صبر عند المعصیہ۔ گناہ کا موقع مل رہا ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، کوئی برا کہنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ہاتھ بڑھایا اور روک لیا۔ یہ جو صبر ہے، دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ مزیدار برگر کھائیں، دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ مزیدار پیزا کھائیں، اگر اس میں کوئی مزہ ہوتا ہوگا، لیکن خیر اب دل ہمارا بھی چاہتا کہ شراب پیے، داغ دہلوی کے دعوے کو پورا کرے کہ ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں، تو لاؤ بھائی پلا کے دکھاؤ ہمیں یہ ہے کیا چیز۔ مثلا دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ گانے سنے، دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ نماز قضا کرے، دل ہمارا بھی چاہتا ہے دوسروں کا حق مار کے بڑے بڑے مکانات اور نئی گاڑیاں خریدے، دل ہماری عورت کا بھی چاہتا ہے کہ وہ گھر سے ایسا نکلے کہ ہر آدمی اس پہ توجہ سے نگاہ ڈالے۔ یہ کون حسن کی پری جا رہی ہے، یہ یہاں پکرنگ کی گلیوں میں کیا کر رہی ہے، اسے تو مس یونیورس میں پہنچنا چاہیے مثلا، ہر ایک کا دل چاہتا۔ لیکن صبر، طاقت ہے، اختیار ہے، مصیبت والا صبر مجبوری ہے، اس کے لیے اردو میں ہے کہ مجبوری کا نام صبر، سوائے آل محمد کے صبر کے۔ وہ اختیار کا صبر مصیبت میں بھی تھا، ہمارا آپ کا صبر مصیبت میں مجبوری ہے، اور کیا کریں، دیوار سے سر ٹکرا کے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں۔ یہ ہے ہمارا اصل امتحان۔ قرآن کی آیت، اللہ سے مدد چاہیے، صبر کرنا ہو، نماز قضا کیے جاؤ اور آ کر کہو مولانا دعا پوری نہیں ہو رہی، فعل حرام انجام دیے جا کر کہو مولانا پچھلے سال جو آپ نے بہت اسٹرانگ عمل بتایا تھا ہمارے لیے تو وہ بھی بہت ویک نکلا۔ وہ آیت بھی جو میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ 50 منٹ ہو گئے ہیں آج کی مجلس کو، کل پڑھ دوں گا۔ اور یہ پیغام بھی مولا نے کہا اصل صبر یہ ہے، بلکہ اس کے بعد کا ایک جملہ بھی ہے، لیکن پہلے یہ بات پوری ہو جائے۔ نامحرم عورت بے پردہ ہے، نگاہ نیچی کر لی، صبر ہے۔ گانے کا موقع مل رہا ہے، بند کر دیا آپ نے۔ بہت سے گھروں میں بچے ریموٹ کنٹرول کے ماہر ہوتے ہیں اس چیز میں، آپ ان کو سکھائیں، وہ نوحے لگائیں گے، گانا آئے گا، خود آپ سے پہلے دوڑ کے بند کر دے گا۔ یہ ہے صبر گناہ کے مقابلے میں۔ امام خمینی کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا، مجھے بہت میں نے پریکٹس کی، اس اٹیلین جرنلسٹ کا نام مجھے میری زبان پہ نہیں چڑھ رہا، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشہور ہے، وہ کلاسیکل ایگزامپل بن گئی ہے جرنلزم کی، جو امام خمینی سے انٹرویو لینے گئی تھی۔
کیونکہ دو چیزیں جو ہے نا میرے لیے میری طاقت سے باہر. ایک اٹیلین کھانے مجھ سے نہیں کھائے جاتے، اسپیگیٹی کو جاتا ہی رہتا ہوں، سب لوگ کھا پی کے چلے بھی جاتے ہیں، ہمارے رہتے وہ رسیوں کے وہ جو ایک تانے بانے اسی میں ملچے رہتے ہیں. اور دوسرے ان کے نام، لیکن بہت ہی مشہور جرنلسٹ ہے، وہ آئی کہا کہ یہ کیا، مجھے ایک چادر میں جکڑ کے آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا، انٹرویو لینے آئی. وہ زمانہ تھا کہ امام خمینی کا انٹرویو تو اخباری دنیا کے الفاظ میں بہت بڑا اسکوپ بنتا تھا. کہا تمہاری مرضی ہے، پہنو چادر کے نہ پہنو چادر اتار. جیسے ہی چادر اتاری امام خمینی نگاہ نیچی کر کے کھڑے ہوئے اور باہر چلے گئے. یہ تمہاری مرضی ہے، وہ میری مرضی. دیکھیں یہ صبر کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جہاں گناہ سامنے ہو، آدمی اختیار و قدرت رکھنے کے باوجود نگاہ نیچی کر رہا، حرام چل کے آ رہا ہے، اس کو چھونے سے انکار کر رہا. اس مجمع میں میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں ایک آدھ کو جانتا ہوں اور بھی ہوں جو کینیڈا میں اس لیے نہیں آئے کہ انہیں کوئی ریفیوجی سٹیٹس چاہیے تھا یا وہ اسکلڈ مائگریشن چاہتے تھے، ان کو یہاں نہیں تھا. جانتا ہوں میں ذاتی طور پر، ایک کو تو جانتا ہوں لیکن بہرحال کوئی بات کوئی اشارہ نہیں، صرف اس لیے آنا پڑا کہ وہاں جاب میں تھے اور بڑا اچھا جاب تھا، حرام چل کے آتا تھا، رشوت لینا پڑتی تھی، نہیں لے رہے ہیں رشوت، تو پورا آفس خلاف. اور پھر جو آفیسز میں جو سازشیں ہوتی حرام سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ کے یہاں پہ وہ آئے، میں جانتا ہوں. اور اچھا خاصا ان کا عزت والا اور اچھے گریڈ کا جاب تھا. اور بھی ایسے لوگ بھی ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اسائلم لے کر ہی آیا ہو یا یہاں کی زندگی کی چمک دمک کی وجہ سے اسکل مائگریشن لے کے آیا. ایسے لوگ بھی کہ صرف حرام سے بچنے کی خاطر وہاں سے بھاگ کے آئے. یہ ہے صبر جو مولا کہہ رہے کہ اصلی صبر یہ ہوتا گناہ کا موقع ملے اور گناہ چھوڑ. اور قرآن کہہ رہا جب تم یہ والا صبر کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. مگر یہ مگر بڑے ہمارے مجلس کے بہت اہم ہوتے ہیں. مگر یہ والا صبر آئے کیسے آدمی کے پاس؟ کہہ دینا تو آسان ہے، آئے کیسے آدمی کے پاس؟ اس کے لیے اسلام نے ٹریننگ کا ایک کورس رکھا. آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں، اپنی کوئی بیماری بتاتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو اس کا علاج بتاتا. اب جیسے میرا مسئلہ، جتنا میں، اور یہ پھر وہی میں اپنے موضوع پہ آ گیا، جتنا کھانا کم کرتا جا رہا ہوں اتنا وزن بڑھتا جا رہا ہے. ان دونوں میں کیا آپس میں رشتہ ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور مجھے وہ ساری باتیں معلوم ہے جو آپ مجھے بتائیں گے کہ نہیں مولانا کھانا کم نہ کیجئے، چھوٹے چھوٹے میل پورشن جو ہے وہ 6 کر دیجئے، 8 کر دیجئے. بہت گزرا ہوں، پی ایچ ڈی کیا ہے میں نے اس میں. خیر تو وہ اپنی جگہ. ایک بات، ایک پلان بنا کے دیتے ہیں. اسلام نے بھی یہ والی طاقت مومن کے اندر پیدا ہو، گناہ سامنے ہے نہیں کرنا، طاقت بھی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع، کوئی برا کہنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. اور اس پلان میں 3 چیزیں بہت اہم. آغاز نماز سے ہوتا ہے، اختتام حج پر ہوتا ہے. جو 6 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی نا، پڑھی تو نہیں، اشارہ کیا، اس کی آخری آیت حج سے ریلیٹڈ ہے. پیغام وہی ختم، وہ عشرہ زینبیہ بنے گی، وہ آیت اصل عشرہ زینبیہ وہ بنے گی کل. لیکن آج تو مصائب تک جانے سے پہلے نماز پہلا حصہ. پھر نماز کب ہے؟ دن میں ہے 5 مرتبہ. اس کے بعد سال میں 1 دفعہ روزہ. اس کے بعد زندگی میں 1 بار حج. یہ تینوں میں ہے کیا چیز؟ یہ تینوں عبادتوں میں کامن چیز ایک. لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا بھئی آج کی دنیا میں حرام سے بچنا بہت مشکل. یہ تینوں عبادتیں اس کا نام ہے کہ حرام تو حرام، حلال سے بھی تم بچ سکتے ہو اور تمہیں حلال سے بھی بچنا واجب ہوتا. نماز نام ہے اس چیز کا کہ حلال سے اپنے آپ کو بچاؤ. بھئی جن جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی یہ نہیں کرنا نماز میں، وہ سب حلال چیزیں. قہقہ لگا کے نہ ہنسنا، قہقہ تو حرام نہیں. رونا نہیں،
سوائے خوف خدا یا عزاداری سید الشہداء کے نماز میں مت رونا. رونا تو حلال، یہ تو حرام نہیں. ہاتھ نہ باندھنا، کھانا نہیں، پینا نہیں، وہ جو چیزیں. اب یہ مسائل پھر ایک بار تقریر کے آخر میں آ گئے، وہ کیا؟ وہ ساری حلال چیزیں. بولنا بھی نہیں، نماز میں نہیں بول سکتے. ہٹنا بھی نہیں، قبلے سے نہیں ہٹ سکتے. یہ سب حرام ہے نماز میں. بھئی پہلے اللہ اکبر کو اسی لیے تو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. وہ اللہ اکبر جو بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر رہا تھوڑی دیر کے لیے. مگر دن میں وہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، ذرا اس کو تفصیل سے کہنے کا ارادہ تھا لیکن وقت نہیں رہا. کہ ڈاکٹر نہیں، نیوٹریشن میل پلان یہ بناتے ہیں، کھائیے آپ سب کچھ مگر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے چھوٹے پورشن بنا کر. عام آدمی 3 دفعہ کھائے، آپ 6 دفعہ کھائیے. یہ ساری چیزیں مجھے بتائی بھی گئی ہیں. اور مجھے نماز اسی کا نام. حلال چیزیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ پہ حرام کی جا رہی، یہ مشق کرائی جا رہی کہ اگر حلال کو تم چھوڑ سکتے ہو تو جو ہے ہی حرام یہ ہو گیا. چھوٹا پورشن دن میں 5 بار، وہ بھی اگر کوئی بارڈر لائن کا مومن ہے وہ پڑھے گا 5 نمازیں. اور پکا مومن ہے وہ تو 51 رکعت نماز پڑھے گا. 51 رکعت نماز اور آقا حسین کی 40 کی زیارت روایت میں دونوں برابر کی گئی. مومن کی 5 نشانیوں میں برابر ہیں دو. 40 ملین لوگ دنیا بھر سے کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، پہنچتے جا رہے ہیں. ایک آدھ دن میں وہ پیدل واک بھی شروع کرنے والے ہیں. وہ زیارت اور روزانہ 51 رکعت نماز. اب دیکھیں اتنی بڑی واک کر کے لوگ آ جاتے ہیں، یہاں آ کر 51 رکعت نماز تو 17 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہوتا. اور اگر کوئی توہین مذہب نہ ہو رہی تو ڈیورنگ واک لوگوں کو واجب نماز قضا کرتے میں نے دیکھا ہے. لیکن بس بعض باتیں بیان کرنا اچھا نہیں ہوتا. مگر 51 رکعت کی بات کیوں آئی؟ دن میں تھوڑے تھوڑے پورشن کے ساتھ 3 منٹ 4 منٹ حلال چیزوں کو بھی تم پہ حرام کر دیا گیا. مشق سال میں ایک بار رمضان کا مہینہ آیا، بارڈر لائن کا مومن پورے مہینے. اب وہ 5 منٹ کے لیے حرام نہیں، اب پورے دن کے لیے حرام. اور دن بھی اگر ٹورنٹو کا ہو، یہاں تو ناروے کے مومن بھی نظر آ رہے ہیں. ناروے کا ہو، سویڈن کا ہو، 22 گھنٹے کا روزہ. 22 گھنٹے کا روزہ. 16 گھنٹے تو شراب کے بھی ہوتا ہوگا، 18 گھنٹے 20 گھنٹے 22 گھنٹے. اور میں نے دیکھا 9 سال کی بچیاں جو کہ بالغ ہو گئی اور ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ. بعض اوقات میں ممبر سے کچھ سلینگ لفظ کہہ جاتا ہوں، بعد میں مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، کسی کو برا بھی لگتا ہوگا، میں معذرت بھی کر لیتا ہوں کہ بھئی پاکستان ہے، وہاں آپ روزہ رکھیے کہ جتنا دل چاہے آپ ٹلے مارنا شروع کر دیے، جاب پہ بھی نہیں گئے تو چل جاتا ہے. بھئی رمضان ہے، اسکول میں بچے نہیں گئے کوئی بات نہیں ہے، رمضان کے نام پہ وہاں ہر چیز معاف ہے. لیکن نہیں، یہاں پہ آپ رہتے رمضان ہو کہ کچھ ہو، ٹیمپریچر کتنا ہی زیادہ ہو، 18 کے 20 گھنٹے کا روزہ ہو، آپ کو جاب پہ جانا ہے، بچے کو اسکول جانا. 9 سال کی بچی ہے، پیاس کے مارے زبان لٹک رہی ہے لیکن رکھ رہی ہے روزہ اور خوشی سے رکھ رہی ہے. اگر گھر کی ٹریننگ صحیح ہو نا، کیونکہ وہاں تو یہ قانون آ گیا، یہاں بھی ہوگا. بچی سے اسکول میں پوچھا جاتا، پیرنٹس نے زبردستی تو تمہیں پانی سے نہیں روکا، جب بات پھیل رہی ہے. اب یہ ہوا 1 مہینے بڑی ٹریننگ. اب وہ 5 منٹ والا نہیں. اور روزے میں بھی کیا، روزہ بھی آلموسٹ ساری حلال چیزیں جو حرام کر دی کچھ دیر کی، اور پورا مہینہ مزید آگے بڑھی. پانی پینا حرام، زمزم پینا حرام ہے، کھانا کھانا حرام ہے. یہ ساری حلال چیزیں. اور ایک آدھ اور چیز بھی جو نماز میں حرام نہیں کی گئی تھی، ویسے تو وہاں بھی غلط تھی لیکن خیر میں کیسے بتاؤں، تہذیب ممبر. روزے میں بارڈر لائن مومن، اور اگر پکا مومن ہے تو رجب و شعبان و رمضان پورے 3 مہینے روزے رکھتا ہے. اور ہیں ایسے لوگ ہمارے ہاں بہت زیادہ. اور یہ وہ بھی نہیں ہے جو رضویہ سوسائٹی یا انچولی کے نکڑ پہ
جو پان لے کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے انتظار میں روزہ رکھتے ہیں. 5 بجے روزہ رکھو، 6 بجے کوئی مومن لا کے پان کھلا دے گا، مومن کی دعوت پہ روزہ توڑنا مستحب ہے تو توڑ لو. نہیں، باقاعدہ سیریس شرعی طریقے سے 90 دن ٹریننگ بڑھی. اور زندگی میں ایک بار حج بھی کیا چیز ہے؟ ساری حلال چیزیں حرام کے لیے نہیں، کم سے کم 3 دن کے لیے، کبھی 4 دن کے لیے، کبھی 5 دن. نیسیسٹیز آف لائف، روٹی، کپڑا، مکان. خیمے میں رہنا ہے، کپڑا 2 چادریں پہننا ہے، سارے آپ کے برانڈیڈ کو برانڈیڈ، ان برانڈیڈ سارے ڈریس اتار پھینکیے. اور کھانا، سعودی عرب میں ایک مصیبت یہ ہے کہ زعفران اتنا سستا کہ وہ ہر کھانے میں زعفران ڈالتے ہیں. بریانی میں زعفران تو ٹھیک ہے، جو خشکا ابلے چاول اس میں بھی زعفران حرام ہے. احرام کی حالت میں حرام ہے. مثلا میں مثال کھانے کی دے رہا تھا، کوئی کھانا احرام میں کون سا کھانا حرام ہے؟ یہ حرام. تو اب یہ مشق کس چیز کی؟ اس صبر کی کہ اے مومن، تجھ میں اتنا پوٹینشل اور طاقت ہے کہ اگر تو چھوڑنے پر آئے تو حلال چیزیں بھی چھوڑ سکتا ہے. تو حرام میں تو کمپرومائز کرنا ہی نہیں. یہ مشق ہے اس سوال کے جواب میں کہ خدا بندہ تو نے تو کہہ دیا صبر کرو گناہ کے سامنے. وہ طاقت کہاں سے لائیں؟ کہا ہے تیرے اندر طاقت، تو اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا. ایک بار ارادہ کر کے آ جا. اور پھر سورہ عنکبوت کی آخری آیت نے تو اور حوصلہ بڑھایا. اسی پہ آج کی مجلس ختم. 5 منٹ آج میں نے 4 دن کے بعد زیادہ لے لی، اس لیے کہ ویکینڈ تھا. سورہ عنکبوت. اچھا، پہلی آیت بھی مجلس کے شروع میں آ گئی تھی کہ کیا زبانی اپنے آپ کو مومن کہہ رہے، اور آخری بھی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. معاملہ اور آسان کر دیا. آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی. ترجمہ یہ ہے، ایک بار ہمارے راستے میں کوشش کرو، ایک قدم تم آگے بڑھو، پھر ہم خود آگے بڑھ کے تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے. ہمیں صرف ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا. وہی پہلا قدم سب سے مشکل ہے، باقی سارا کام اللہ کرے گا. ایک بار ارادہ کر لے کہ ہم حرام چھوڑیں گے، پہلا امتحان دے دے، پھر دیکھیے زندگی آپ کو خود بہت آسان لگے گی. اور یہ والی آیت صحیح معنوں میں تو پوری ہوگی جب زمانے کا امام مکے میں آج ہی کے دن ظاہر ہوگا، جو دن ابھی ختم ہوا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. مکے میں امام آ گیا، جبرائیل اعلان کر رہے. آپ کو کتنے انتظامات خود کرنا ہے؟ کچھ نہیں. پہلا قدم بس اب آپ کو اپنے گھر سے باہر نکالنا. ایک قدم آپ کا کام، باقی وہاں تک پہنچانا یہ امام کا کام. پاسپورٹ، ویزا، ایئر لائن ٹکٹ، کیسے پہنچے، کیا کمائے، اس کا آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہاں پہلا قدم ہے، یہ نہیں کہ آپ بستر پہ لیٹے تو امام بستر سے اٹھا کے آپ کو لے جائیں گے. پہلا قدم. اور یہ امام زمانہ کے لیے بھی ہے، اور یہ عام زندگی میں ایسا مومن بننے کے لیے بھی ہے جس سے امام خوش ہو. انسان اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتا، بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیتا. ہمارے سامنے علی ہیں، ہمارے سامنے دشمن علی. کہاں ہیں دونوں؟ خندق کے میدان. آ گیا عمر ابن عبدود، اوہ 1000 کے برابر. دشمن علی نے دور سے دیکھا، کہا بابا اس کے سامنے نہ جانا. اچھا پہلے تو بتاؤ، اس سے پہلے تم کس کے سامنے گئے؟ خیر چھوڑو، اس کے سامنے نہ جانا، نہ جاؤ. خود تو نہیں جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. بھئی ہم اس کے ساتھ ایک بار تجارتی سفر پہ گئے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا. یہ شیر کا بچہ اتنا بہادر، یہ ایک اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنایا، اکیلے نے سارے ڈاکوؤں کو بھگا دیا. رسول کے کیمپ میں بیٹھ کر عمر ابن عبدود کا قصیدہ پڑھا جا رہا. خود تو نہیں جانا ہے، مت جاؤ. اس سے پہلے بھی نہیں گئے تھے، دوسروں کو کیوں روک رہے؟ یہ وہ طریقہ. اور ایک وہ طریقہ کہ جب علی کو بھیجا رسول نے تو خود روک کر کہا کہ اے علی جا تو رہے ہو، پتا بھی ہے کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حاذا عمر ابن عبدود، یہ عمر ابن عبدود ہے. کیا جواب دیا؟ کہ وہ ہوگا عمر ابن عبدود، انا علی ابن ابی طالب، میں بھی ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. یہ ہوگا مومن کا انداز.
نہیں مولانا آپ لوگوں کو کیا پتا ٹورنٹو میں رہ کر کتنا مشکل ہے آرام سے بچنا، لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے، دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ علی والا تو ایسا نہیں ہوگا، وہ تو سینہ تان کر کہے گا کہ میرے سامنے بڑا سا بڑا چیلنج آ جائے، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے، ہمت کیجیے، حوصلہ، اور ہمت اور حوصلہ۔ اب وہی بات ختم بات، میں نے کہا صبر، سوال یہ کہ صبر پیدا کیسے ہو؟ کون سی سپر مارکیٹ میں ملتا؟ کون سے شیلف پہ رکھا ہوتا؟ تو ایک جواب دینے کی کوشش، یہ حوصلہ اور ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ مولانا آپ نے تو کہہ دیا، یہ حوصلہ اور ہمت ملتی ہے عشرہ زینبیہ سے، کوفہ و شام کے بازاروں سے۔ یہ حوصلہ اور ہمت، میں نے کربلا کا نام نہیں لیا، کربلا عباس کا نام، کربلا علی اکبر کا نام، کربلا میں بہت دور نظر آئے گی، میں نے کوفہ و شام کا نام لیا۔ وہاں کون ہے؟ یزید کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ بوڑھی عورتیں، کچھ چھوٹے سے بچے، ایک اگر مرد ہے تو وہ بھی اتنا بیمار اور کمزور، اور جتنا کمزور ہے سو ہے، گلے میں اتنا بھاری توق لٹکا دیا کہ 1 سال کمر جھکی رہی۔ تب یزید، یہ ہے حوصلہ اور ہمت، یہاں سے ملتی ہے انسان کو وہ طاقت، بڑی سے بڑی طاقت سے اگر تم ایک بار ارادہ کر لو ٹکرا سکتے ہو۔ 55 برس کی بوڑھی زینب، 2 بار یہ جملہ عرض کر چکا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، کبھی گھر سے باہر نہ نکلنے والی، رات کے اندھیرے میں کس طرح شام غریبہ لٹے ہوئے قافلے کو سہارا دیا، اور چھوٹے چھوٹے بچے، اور بچوں میں بھی سب سے اہم جہاد پورے واقعے میں 2 بچوں کا ہے، جس کا سلسلہ میں اس طرح سے ملاتا ہوں۔ اللہ جو ہمارے زائرین کربلا گئے ہوئے ہیں اس وقت اور پہنچ رہے ہیں، اللہ ان کی زیارت قبول کر کے وہ خیر عافیت سے ان کو لے کے آئے۔ جو نہیں گئے ہیں ان میں سے بھی اس مجمع میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو آج نہیں گیا تو پہلے بھی نہ گیا۔ اب تقریباً جہاں قانونی رکاوٹیں ہیں اس کو چھوڑ کر ہر مومن ایک بار نہیں بار بار اس مرحلے سے فارغ ہو چکا، اور مرتے دم تک اللہ ہمیں زیارت کا موقع دے گا۔ مرتے دم تک کربلا کی زیارت کا موقع دے گا، مریں گے تو خود علی اور حسین ہمارے سرانے آ کے اپنی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب بھی آپ زیارت پہ جاتے ہیں، چاہے آپ کا اصل مقصد آقا حسین کی ذریعے اور آقا عباس کی ذریعے، خیمہ گاہ ضرور جاتے ہیں۔ خیمہ گاہ یہ وہ جگہ جہاں شب عاشور آقا حسین نے 2 امتحان لیے تھے۔ مغرب کی نماز ختم ہوتے ہی حسینی لشکر کے مردوں کو جمع کیا گیا اور ان کا امتحان لیا جو آپ شب عاشور سنتے۔ پھر حسین نے کچھ انسٹرکشن دی، اس طرح خیمے لگاؤ، اصحاب یہاں جائیں، بنی ہاشم یہاں آئیں، اور ہر ایک اپنے اپنے مصلی پر بیٹھ گئے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ کربلا میں دیکھو، پوری رات کل جہاد کرنا ہے نا، پوری رات نمازیں پڑھی گئی ہیں، تب اگلے دن جہاد کیا گیا۔ بلکہ عمر سعد نے تو تاسوعے کو جنگ شروع کر دی تھی۔ تاسوعہ 9 محرم کو عربی میں کہتے ہیں۔ آقا نے کیا کہے کہ جہاد کو عاشورے تک ڈیلے کرائے، ایک رات ہمیں عبادت خدا کے لیے اور چاہیے۔ حسین وہی پیغام دے رہے ہیں، اللہ سے مدد لینا ہے تو بالصبر والصلاۃ۔ پوری رات نمازیں پڑھی گئی۔ یہ نماز وہ انرجی کا ٹونک، یہ نماز وہ انرجی کا انجیکشن جو مومن کو یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اب یہ باتیں نماز کے حوالے سے یہ باتیں 1 آدھ دن اور چلے گی، لیکن
آدھی رات تک تو حسین مصلی پر بیٹھے عبادت کر رہے ہیں. اب ساری رات عبادت ہوئی, حسین آدھی رات کے بعد اٹھے. مردوں کا امتحان تو لیا جا چکا ہے مغرب کے وقت, اب ذرا خواتین کو بھی دیکھنا, کیونکہ جہاد کربلا تو نامکمل ہے. اگر کربلا کی یہ خواتین اس کو کوفہ و شام کے بازاروں تک نہ لے جائیں, دیکھیں خواتین کو بھی. شب عاشور کے یہ مسائل پڑھے جاتے ہیں, اس لیے میں بہت جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اب وہاں بھی یہی منظر دیکھا, جو مردوں کا جوش. ہر بیوی کل کی قربانی کو خیمے میں لے کے بیٹھی ہے, تیار کر رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے. لیلا کے ہاتھ میں موم بتی یا شمع, گود میں اکبر کا سر. اکبر تو وہ ہے کہ خیروں کو, کافروں کو اکبر کا چہرہ دیکھ کے پیار آتا ہے. یہ تو ماں, 18 سال کا جوان. ادھر ایک ہی خیمہ تو خاص طور پر ابھی تک باقی, ام فروہ کا. وہاں ام فروہ قاسم. البتہ ام فروہ ذرا سا گھبرا رہی, بار بار کہتی ہے قاسم بیٹا چچا سے پوچھ کے آ کہ کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے کہ نہیں. اب وہ سارے مصائب آپ سنتے رہتے ہیں, اس لیے مختصر کرتے. اور زینب کا خیمہ جو بیک ٹو بیک ہے, حسین کا خیمہ اور زینب کا خیمہ تو ملے ہوئے ہیں. زینب کے خیمے میں تو ایک عجیب ہی منظر دیکھا. دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا, دونوں کے سر پہ عمامے رکھے. ایک کے سر پہ ان کے دادا جعفر طیار کا عمامہ, ایک کے سر پہ ان کے نانا حیدر کرار کا عمامہ. کبھی انہیں جعفر طیار کی بہادری سناتی, کبھی انہیں حیدر کرار کا خیبر کا جہاد یاد دلاتی. لیکن ایک خیمہ ایسا لگا, حسین قریب سے گزرے تو خیمے والے کے رونے کی آواز آئی. یہ رباب کا خیمہ. حسین رباب کے خیمے میں داخل, ہر خیمے کو باہر باہر سے دیکھ رہے, تو ہر بیوی خوش ہے. رباب کے یہاں رونے کی آواز آئی, حسین رباب کے خیمے میں داخل. دیکھا اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رباب رو رہی ہے. حسین نے کہا رباب خیریت؟ واحد بیوی ہے جو رو رہی ہے آج شب عاشور. اصغر خیریت سے تو ہے؟ کہا مولا میں اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں. جب میری آپ سے شادی ہوئی تھی تو میں نے اپنے آپ کو کائنات کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھا. اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگی جو فاطمہ زہرا کی بہو بنے گی, جو جوانان جنت کے سردار کی بیوی بنے گی. اور پھر اللہ نے مجھے اولاد دی, اولاد بھی وہ جو ایک عورت کے اعتبار سے کمپلیٹ ہے. بیٹا بھی دیا, بیٹی بھی دی, دو بیٹا بھی اور بیٹی بھی. یہی تو چاہیے نا ہر ایک کو. لیکن مولا آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں بڑی بدقسمت ہوں, کیونکہ بیٹی جو ہے وہ بڑی ہے, وہ چل سکتی لیکن اس کو مقتل میں بھیج نہیں سکتی, کیونکہ لڑکیاں مقتل میں جا کے جہاد نہیں کر سکتی. اور جو مقتل میں جا سکتا ہے لڑکا, وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اصغر کو گھٹنوں کے بل چلا کے نہیں لے جا سکتی. مولا کل جہاد میں ہر بیوی اپنی قربانی پیش کر کے کتنا سرخرو جائیں گی شہزادی فاطمہ کے بعد. رباب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو شہزادی کی خدمت میں پیش کرے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آقا نے کیا جواب دیا. میں ہوتا تو ایک ہی جملہ کہتا کہ شہزادی آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی اولاد جہاد نہیں کر سکتی. آپ کی اولاد تو وہ جہاد کرے گی کہ آپ کے اصغر کا جہاد عباس و اکبر سے بڑھ جائے گا. عباس نے لشکر یزید کو رلایا, اکبر کو دیکھ کے لشکر یزید رویا نہیں. اصغر کربلا کا وہ مجاہد ہے جو یزیدیوں کو رلا گیا. اور آپ کی سکینہ تو وہ جہاد کرے گی کہ نام یزید داخل دشنام ہو جائے گا. مگر سکینہ کا جہاد تو کل بتاؤں گا. آج تو اب اصغر کے مصائب پہلے اشرے میں پڑھے جاتے ہیں. آج تو ان دو کی ماں وہ کتنی خوش قسمت ماں ہے جس کو اصغر جیسا مجاہد بیٹا ملا, سکینہ جیسی شہیدہ بیٹی ملی. زینب و کلثوم کے جہاد سے کم نہیں ہے سکینہ کا جہاد. خالی اس کا رونا, اصغر کو تیر و تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے. خالی اصغر کی مسکراہٹ کربلا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے.
سکینہ کو خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خالی سکینہ کا ہائے بابا کہنا سب سے بڑا خطبہ بن گیا شام کا۔ انشاءاللہ یہ باتیں کل، مگر پہلے جس گود میں یہ 2 بچے پروان چڑھے، 11 محرم مصائب سے کل کی وہ آیت ملے گی جو میں نے کہا کہ حج کی آیت ہے مگر صبر کے بیچ میں آئی ہے، ابھی سے بتا رہا ہوں۔ لیکن پہلے یہ بات، 11 محرم حسینی قافلہ، عشرہ زینبیہ کس چیز کا نام؟ 11 محرم کا جو قافلہ گیا اس کے واپس پلٹ کے کربلا آنے کا نام عشرہ زینبیہ۔ تو ابھی آج قافلہ چل رہا ہے، علم کی مجلس میں انشاءاللہ قافلہ واپس آئے گا۔ لیکن 11 محرم کا قافلہ چلا، عمر سعد جانوروں کو وہاں سے، اونٹوں کو وہاں سے گزار جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے، ہر بی بی کی نگاہ اپنے شہید کے لاشے پہ پڑی۔ لیلا نے اکبر کے لاشے پہ گرایا، فروا نے اپنے آپ کو قاسم کے لاشے پہ گرایا، کلثوم میرا بھیا میرا عباس کہتی ہوئی فرات کی جانب چلی، اور رباب حسینی لاشے کے قریب آئی۔ پہلے تو لاشے کا ایک طواف کیا اور اس کے بعد کہا اے میرے والی، اے میرے وارث، اے میرے سرپرست، اے میرے مولا، آج تیری کنیز کربلا کی تپتی ریتی پہ تیرا لاشا دیکھتی ہے، جلتے سورج کے نیچے تیرا لاشا دیکھ رہی۔ رباب کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے کہ تیرے لاشے پہ ڈال کے تجھے سورج سے بچا لے۔ البتہ تیری کنیز تجھ سے ایک وعدہ کرتی ہے، آج کے بعد کبھی فرش بچھا کے نہ بیٹھوں گی، آج کے بعد کبھی سائے کے اندر جا کے نہ بیٹھوں گی۔ شام میں تو یہ وعدہ خود ہی پورا ہو گیا۔ زندان شام میں نہ کوئی فرش تھا نہ کوئی چھت تھی، ساری بیویاں سارے بچے جلتے سورج کے نیچے بیٹھے ہیں۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد بھی منزل فضائل میں جو حاجرہ کا جملہ ہے وہ منزل مصائب میں رباب کا جملہ ہے۔ کربلا سے مدینہ آ کر بھی جب تک رباب زندہ رہی مکان کے صحن میں رہی اور زمین پہ کوئی فرش نہ بچھایا۔ ایک دن مدینے میں بارش ہوئی اور بڑی تیز بارش، موسلادھار بارش۔ زینب نے کمرے سے دیکھا میری رباب صحن میں بیٹھ کے بھیگ رہی ہے۔ زینب کو پتا ہے میرا بھیا رباب سے کتنی محبت کرتا۔ ایک بار تڑپ کے کہا رباب آج تو صحن سے کمرے میں آ جاؤ۔ رباب نے سر اٹھائے، شہزادی آج کیا خاص بات ہے؟ کہا دیکھتی نہیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ رباب کا جملہ سنی، کربلا کے واقعے کو کئی سال ہو گئے لیکن لگتا ہے کہ کربلا کا منظر اب تک رباب کی آنکھوں کے سامنے رکا ہوا۔ ایک مرتبہ کا شہزادی بہت تیز بارش ہے، میں نے مانا لیکن پانی کے قطروں کی بارش ہے۔ میں نے کربلا میں اپنے والی پر تیروں کی بارش دیکھی ہے، ہائے میرا وارث تیروں کی بارش چھل نہیں ہو رہا ہے اور میں پانی کی بارش سے گھبرا جاؤں۔ زینب سمجھ گئی سجاد کے علاوہ اب رباب کو کوئی نہیں لا سکتا۔ کمرے میں کہیں سجاد بیٹا تیری ماں بارش میں بھیگ رہی ہے، ماں کو لے کے آ، یہ ہے میرے مظلوم آقا۔ عشرہ زینبیہ والے سجاد کا امتحان۔ رباب کے قریب گئے اور کہا اماں اٹھیے اور میرے ساتھ کمرے میں چلیے۔ رباب نے سر اٹھائے، کہا بیٹا پہلے ایک سوال کا جواب دے دے، آج بیٹا ماں سے گفتگو کر رہا ہے یا امام کی حیثیت سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، سجاد اپنی ماں سے یہ کیسے کہیں کہ میں امام، لیکن پتا ہے اگر ماں بیٹے کا حوالہ دیا رباب نہیں اٹھیں گے۔ کہا اماں آج بیٹا ماں سے بات نہیں کر رہا، آج امام آپ کو حکم دے رہا ہے۔ سجاد کا امتحان، زبان لڑکھڑا رہی ہوگی، امام آپ کو حکم دے رہا، بس حکم امام آ گیا، کتنے ہی مصائب ہوں حکم شریعت اپنی جگہ ہے۔ رباب نے کہا بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونے لگی، اٹھتے اٹھتے آسمان کو دیکھا، خداوندہ کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا کبھی چھت کے نیچے نہ جاؤں گی، آج مدینے میں ایک امام حکم دے رہا، حکم امام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی لیکن میرا وعدہ بچا لے۔ اور ایک بار زینب نے دیکھا اٹھتے اٹھتے رباب لڑکھڑا کے گرنے لگی، گھبرا کے پوچھا سجاد میری رباب کو کیا ہوا ہے؟ ہائے میرا مظلوم آقا۔
دونوں ہاتھوں سے ماں کو تھاما، پلٹ کے پھوپھی کو دیکھا، پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے میری ماں مجھے چھوڑ کے بابا کی خدمت میں پہنچ، اجرکم علی اللہ۔ پروردگارا، رباب کی اس وفاداری کا واسطہ، رباب کے اپنے عہد کی پاسداری کا واسطہ، ہم میں سے ہر ایک کو آل محمد حسین مظلوم کا ایسا ہی جانثار و وفادار قرار دے۔ مصائب رباب کا واسطہ آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں انہیں ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ رباب کے اصغر کا واسطہ، رباب کی سکینہ کا واسطہ، حاجت مندوں کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ جو بے اولاد ہیں یا جنہیں اولاد نرینہ چاہیے، اصغر کے خون ناحق کا واسطہ انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں اور مظلوم شیعان حیدر کرار، چاہے وہ برما کے ہوں کہ بحرین کے، یمن کے ہوں کہ سیریا کے، خود سعودی عرب کے ہوں کہ نائجیریا کے، اور جہاں جہاں، ان تمام مومنین کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منك انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔